جس نے اپنے ہاتھوں سے 3 آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کی یہ منگیتر ہے؟ لائبہ نے کوئی بھی آپ سے ایک بات نہیں کی؟ آپ کی جو کزن لائبہ ہے اس کی امی اور آپ کی امی دونوں سگی بہنیں ہیں۔ لڑکے کے اوپر آپ کو اتنا غصہ تھا، لڑکے کا کیا قصور تھا کہ وہ اس کا شوہر بن گیا؟ کس نے اکسایا اس بات پہ کہ اس نے شادی کر لی، وہ آپ کی بچپن کی منگیتر تھی؟ آپ کو پتا تھا کہ لائبہ اس کے ساتھ پہلے بھی اس کے ریلیشن میں آتی جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ ناظرین، گجرانوالہ کا واقعہ کہ ایک لڑکے نے اپنی منگیتر اور اس کے شوہر اور اس کی والدہ کو بڑی بے دردی سے ان کی جان لے لی۔ کیا اس کے ذہن پہ اس ٹائم فطور سوار تھا اور منگیتر اس کی بچپن کی تھی؟ کس نے پلاننگ کی؟ کس طرح سے مارا اور پھر پولیس نے اس کو کس وقت حراست میں لیا؟ آج میرے ساتھ وہ شفاق ملزم موجود ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے 3 جانیں لی اور جس نے ایک انسان کی جان لی، اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں وہی ملزم گجرانوالہ کا۔ جانتے ہیں اس سے کہ اس نے اپنی منگیتر کی جو شادی ہے وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس کا پلان کس نے اس کے ساتھ مل کے بنایا۔ کیا نام ہے؟ محمد عثمان۔ عثمان، کیا کام کرتے ہو؟ میں کوکنگ کا کام کرتا ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی منگنی جو آپ کی کزن سے کب ہوئی تھی؟ یہ بچپن میں بڑوں نے کی تھی، اچھا، آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کی یہ منگیتر ہے؟ تقریباً 3 سال پہلے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا؟ نہیں پتا تھا۔ وہ بھی آپ سے محبت کرتی تھی اور آپ بھی؟ جی، دونوں کرتے تھے ایک دوسرے اس کا مجھے پتا نہیں، میں کرتا تھا اس سے۔ اچھا، ایک ہی گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا؟ جی، یعنی کہ آپ کی امی اور جو آپ کی کزن لائبہ ہے وہ دونوں سگی بہنیں تھیں؟ کزن نہیں، میری امی اور میری خالہ کنیز۔ آپ کی جو کزن لائبہ ہے اس کی امی اور آپ کی امی دونوں سگی بہنیں؟ جی، سگی بہنیں تھیں۔ جی، یہ میں نے پوچھا۔ جی جی۔ اچھا، اس نے دوسرے لڑکے میں انٹرسٹ کیوں لیا؟ آپ کے ساتھ اس نے شادی کیوں نہیں کی؟ اس کا تو مجھے نہیں پتا۔ ویسے تو میں ماشاءاللہ کاروبار بھی میرا ٹھیک تھا، اچھا خاصا تھا، کپڑا جوتی بھی میں اچھا پہنتا ہوں، تو پتہ پڑھے لکھے ہو؟ نہیں، میں نے اسٹڈی نہیں کی۔ اچھا، لائبہ پڑھی لکھی ہے؟ جی، وہ پڑھی لکھی تھی۔ جب اس نے شادی کر لی اس کے بعد آپ کو کس نے اکسایا اس بات پہ کہ اس نے شادی کر لی، وہ آپ کی بچپن کی منگیتر تھی، آپ اب اس کو مار دیں، جان سے ختم کر دیں؟ یہ تو مجھے کسی نے بھی نہیں کہا کہ اسے جان سے مار دو، یہ تو میرا ارادہ تھا اکیلے کا ہی۔ تو بات یہ ہے کہ جب میں محلے میں آیا نا تو لوگوں نے مجھے کہا یار وہ تیری منگیتر تھی، وہ بھاگ گئی، اور خالہ تیری کی بیٹی بھی تھی، عزت تھی آپ کی، یہ ہے وہ ہے، مطلب جیسے محلے دار باتیں وغیرہ کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہی ہے۔ تو یہ بات ہوئی تو بس میں نے پھر مار دیا۔ آپ نے ان کو کیسے پلان کر کے بلایا؟ شادی کو کتنے دن ہوئے تھے؟ شادی اس نے کہاں جا کے کی؟ وہ لڑکا کون تھا؟ شادی کا مجھے نہیں پتا تھا، میں ادھر نہیں تھا، میں مری تھا۔ اچھا، تقریباً یہی 20-25 دن کا پہلے واقعہ سارا یہ، جب وہ بھاگ کے چلے گئے، شادی کر لی، پھر وہ ادھر آ گئے گھر واپس اپنے، تو انہوں نے کوئی صلح نامہ کا میری خالہ سے نہ بات کی کہ ہمیں صلح کرنے دیں، آپ سے ہم نے صلح کرنی، تو بس وہ واقعی میں صلح کرنے والے تھے، وہ گھر میں آئے اور میں نے فائر کر دی ان کے اوپر۔ آپ اس گھر میں پہلے سے موجود تھے؟ یہ پلاننگ ہوئی تھی وہ آئیں گے تو آپ نے فائرنگ کرنی ہے؟ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، میرے اکیلے کی تھی، میں اوپر چھت پہ تھا، وہ آئے ہیں، وہ تو جوس ان کو دے رہے تھے، لیز وغیرہ سارا کچھ ان کے آگے پیچھے ایسے گھوم رہے تھے، وہ تو خوش باش تھے۔ اچھا، تو بس میں اوپر سے آیا، میں نے فائر کر دی ان کے اوپر۔ سب سے پہلے آپ نے کس کو مارا؟ سب سے پہلے لڑکے کو۔ لڑکے کے اوپر آپ کو اتنا غصہ تھا؟ لڑکے کا کیا قصور تھا کہ وہ اس کا شوہر بن گیا تھا اس لیے؟ جی۔ اور لڑکے کی والدہ کا کیا قصور تھا؟ لڑکے کی والدہ کا یہ قصور تھا میم کہ وہ 6 بھائی ہیں یا 5 بھائی ہیں، مجھے معلوم نہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو رشتہ نہیں نہ دیتا اس کی وہ لڑکی نکال لیتے ہیں۔ اس کے کیسے نکال لیتے ہیں؟ گن پوائنٹ پہ یا ویسے ہی لڑکی بھاگ جاتی ہے؟ کہ لڑکی بھاگ جاتی ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، 4 بھائیوں نے ان کے آگے بھی شادی کی ہے، چاروں نے لڑکیاں بھگا کے شادی کی ہے۔ یہ آپ کو باتیں کس نے بتائیں؟ جی، محلے داروں نے، ہم بھی اسی محلے میں رہتے ہیں، وہ بھی ہماری پیچھے والی گلی میں رہتے ہیں، آگے بھی ہمیں پتہ تھا ان کا کریکٹر کیا ہے، مطلب وہ کیسے لوگ ہیں۔ آپ کو پتا تھا کہ لائبہ اس کے ساتھ پہلے بھی اس کے ریلیشن میں آتی جاتی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ اچھا، جب شادی ہوئی جبھی آپ کو پتا چلا؟ جی، شادی کے بھی تقریباً 1.5 ہفتے بعد مجھے پتا چلا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی والدہ کا کیا قصور تھا؟ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ بس میم تب آپ کو میں نے بتایا نا کہ بس غصہ تھا، خون سوار تھا، اب ہو گیا، اب پچھتاوا ہے، اور کیا اس چیز کا پچھتاوا ہے؟ یہی کہ کیوں مارا میں نے۔ آپ نے 3 جانیں لی ہیں، جی جی معصوم جانیں، جی جی۔
آپ کی اپنی خالہ کی بیٹی تھی، کزن تھی، اور آپ کو ترس نہیں آیا اس کو مارتے ہوئے؟ آپ تو اس سے محبت کرتے تھے، اور جس سے محبت انسان کرتا ہے اس کو تو کبھی وہ تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بس اس ٹائم میم ترس نہیں آیا، پر ابھی بہت میں پچھتا رہا ہوں۔ کس کے لیے پچھتا رہے ہیں؟ لائبہ کے لیے یا لڑکے کے لیے یا لڑکے کی والدہ کے لیے؟ سب کے لیے، تینوں کے لیے۔ اور جو لائبہ کے والد ہیں اور آپ کے جو خالو ہیں، خالہ ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی بیٹی آپ نے چھین لی، بس وہ ساتھ ملے ہوئے تھے آپ؟ نہیں، کوئی ساتھ نہیں ملے ہوئے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی باہر نکلیں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ پلان کیسے آپ نے بنایا کہ 3 لوگوں کو آپ ایک ساتھ شوٹ کریں گے؟ وہ گٹھے آگے بیٹھیں گے اور میں شوٹ کر دوں گا۔ سب سے پہلے جب آپ نے لڑکے کو مارا ہے تو اس کی والدہ اور لائبہ آپ کی طرف بھاگی نہیں؟ نہیں، میں نے موقع نہیں دیا، ایسے میں نے لڑکے کو شوٹ کیا، ساتھ اس کی والدہ کو، ساتھ ہی لہبا کو، ایک ہی کمرے کے اندر؟ ایک ہی کمرے کے اندر۔ پھر آپ کہاں گئے؟ پھر کہاں بھی نہیں گیا، باہر آ گیا سب کو مار کے، تو تھانے کی طرف آ گیا، وہ آگے سے سر جی نے مجھے پکڑ لیے۔ پچھتاوا ہے؟ پچھتاوا تو ہے میم، کیا سزا بنتی ہے آپ کی؟ بس جو یہ دے دیں گے وہ قبول کر لیں گے۔ قبول تو یہی ہے نا کہ آپ نے 3 لوگوں کو مارا ہے اور آپ کو جو ہے نا تینوں لوگوں کے بدلے آپ کی بھی جان لی جائے، کوئی بات نہیں، دے دیں گے۔ یعنی کہ آپ کو پچھتاوا نہیں ہے؟ جی، پچھتاوا نہیں آپ؟ پچھتاوا تو ہے، تو یہی تو کہہ رہا ہوں، ان کے بدلے اگر میری جان لے کے ان کی جان سکھی ہو جاتی ہے تو۔ محلے والوں نے آپ کو کہا کہ آپ کی منگیتر بھاگ گئی ہے تو آپ کو غصہ آ گیا؟ جی جی، پڑھے لکھے آپ ہوتے، آپ کو تھوڑا شعور ہوتا، آپ کی والدہ نے سمجھایا نہیں تھا کہ اس طرح نہیں کرتے؟ انہوں نے تو بہت کچھ سمجھایا تھا ہمیں، بس اگر وہ بھاگ کے چلی گئی تھی تو کوئی بات نہیں تھی، جینے دیتے ان کو اپنی زندگی۔ اس نے شادی کی تھی، ویسے تو نہیں رہ رہی تھی نا، نکاح کیا تھا، ہاں نکاح تو کیا تھا انہوں نے۔ پھر ان کو جینے دیتے آپ؟ بس میم اب کیا کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہ گجرانوالہ کا جو واقعہ ہے، وہ ملزم میرے ساتھ موجود ہیں۔ پلاننگ انہوں نے کسی کے ساتھ مل کے بنائی ہے، لیکن یہ مان نہیں رہے، کہتے ہیں اکیلے میں نے پلان بنایا اور کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ آئے ہیں صلح کے بہانے، ان کی صلح ہو رہی تھی، اور صلح کے بہانے میں چھت پہ تھا۔ سب سے پہلے میں نے لڑکے کو شوٹ کیا، اس کے بعد میں نے لڑکے کی والدہ کو، پھر میں نے لڑکی کو شوٹ کیا، اور لائبہ نے کوئی بھی آپ سے ایک بات نہیں کی؟ جی، وہ آپ نے مارا ہے، کوئی بات اس نے آخری کی ہو؟ آئی تھی میرے پاس کہ بھائی مجھے مار دو، ان کو چھوڑ دو، آپ چھوڑ دیتے اس کو؟ بس اس ٹائم فائر لگ چکے تھے سب کو۔ لائبہ زندہ تھی؟ جی، زندہ تھی تو میرے پاس آئی تھی نا، ایک فائر اس ٹائم اس کو لگا ہوا تھا۔ کہاں پہ مارا تھا؟ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ لگے ہیں، پیٹ پہ لگا ہوا ہے۔ جی ہاں جی، ٹوٹل آپ نے لائبہ کو، سب سے زیادہ آپ کو لائبہ پہ غصہ تھا؟ جی، اور کتنے فائر آپ نے اس کو مارے؟ تقریباً 14 فائر تھے جو میں نے کیے ہیں ان کے اوپر۔ آپ نے پسٹل کہاں سے لیا؟ چلانا کس نے سکھایا؟ ایک دم سے تو پسٹل بندہ نہیں چلا سکتا۔ میرے چاچو کا تھا، وہ فوت ہو گئے ہیں، پنڈی میں پڑا ہوا تھا گھر، ہمارا گھر پنڈی بھی ہے اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، تو ادھر شادیوں میں چلاتے رہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، مطلب پریکٹس تھی آپ کو؟ ہاں جی، مجھے پراسٹک تھی، یس۔ تو پنڈی سے چاچو کا پسٹل لے کے آئے؟ جی، وہ فوت ہو گئے، ان کا پڑا ہوا تھا گھر۔ چاچی نے پوچھا نہیں کہاں لے کے جا رہے؟ چاچی نے دوسری شادی کر لی ہے، انہوں نے اسی وقت کر لی تھی، تقریباً جب وہ فوت ہوئے سال بعد۔ دادا ابو نے کہا تھا کہ چلیں جی، آپ ابھی بیٹا تم جوان ہو، اگر تم کسی سے شادی کرنا چاہتی ہو تو تم کر لو۔ بڑی بے دردی سے 14 فائر کیے گئے، اور کہاں کہاں لگے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ سارے دم توڑ گئے اور یہ بھاگتا ہوا تھانے کی طرف آ گیا۔ تربیت کی اور تعلیم کی کمی ہے، ایک انا لوگوں نے اکسایا، سوسائٹی نے یہ میسج دیا کہ آپ کی بچپن کی منگیتر جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لہٰذا آپ کو اس کو شوٹ کر دینا چاہیے۔ منگیتر کے ساتھ ساتھ جو ان کی سگی خالہ کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ ان کے شوہر اور ان کی والدہ کی بھی جان لی گئی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا گجرانوالہ میں، اور یہ وہ ملزم ہے محمد عثمان، جس نے یہ سارا واقعہ اس ٹائم، یعنی کہ ان کو مارنے میں یہ ان کا اور ان کے ساتھ کسی اور کا بھی ہاتھ ہے، لیکن اس ٹائم یہ پولیس کی حراست میں فردر انویسٹیگیشن ہوگی، اور اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کیس کہاں تک جاتا ہے۔ لہٰذا اس ٹائم لائبہ، اس کے شوہر اور ان کی ساس اس دنیا میں نہیں رہے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو جزائے خیر دے ان پولیس والوں کو جنہوں نے فوری طور پہ، اتنا ڈپریشن والا کیس تھا، اس کو فوری طور پہ ہینڈل کیا اور ان کو اپنی حراست میں لیا۔ اگر یہ بھاگ جاتے تو خدا نہ خواستہ کسی اور کی بھی جان جا سکتی تھی۔ تھینک یو سو مچ، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لیکن سوچیے گا ضرور کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ تعلیم اور اسلام سے دوری ہے۔ اللہ حافظ۔